السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درخشاں کتاب کا چیپٹر 4 چل رہا ہے۔ چیپٹر 4 کا یہ پارٹ 2 ہے۔ دراصل یہ افسانہ ہے قمر جہاں کا۔ عنوان ہے کٹی ہوئی شاخ۔ لائن بائی لائن ہم پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا۔ رہ جانے کے باعث کے معنی ہے وجہ، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا۔ پنہا کے معنی پوشیدہ۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن ڈیش 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 سوال نشان۔ اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ سوال نشان۔ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک ڈیش 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 سوال نشان۔ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ سوال نشان۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے۔ نحیف کے معنی کمزور، جاں بلب ماں یعنی جان لب کے قریب ہے، یعنی روح نکلنے کو ہے، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں۔ سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے۔ اس پر غیریت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے۔ اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر بات کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو، دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہیں کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ ڈیش 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 سوالی نشان۔ اس نے بدیشی دوست کے
اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا، اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ دوش کے معنی کندھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائے آئیں تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو من و سلویٰ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہیں۔ اس نے ان کے دست نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ سوالیہ نشان۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح جھینپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ اوہو، تو یہ ادائیں جلوہ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین عینک چڑھی ہوئی تھی، اور وہ ہر شے کو بس اسی عینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین عینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی عینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی عینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو، اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پینڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے؟ سوالی نشان۔ باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا، کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ سوالی نشان۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت، ماضی،
حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوئی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے کہاں چلا گیا ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ سوال نشان۔ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ سوال نشان۔ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ سوال نشان۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا، ممکن ہے۔ اسد نے مختصر سا جواب دیا، نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے۔ پھر اعلیٰ صبح ساری کائنات، اعلیٰ صبح یعنی صبح کے وقت، پھر اعلیٰ صبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے؟ سوال نشان۔ اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کے گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، یعنی اندر ہی اندر، زیر لب اندر ہی اندر کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ سوال نشان۔ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن، کار، ویل فرنیشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا زاد راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گیا ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کیں تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں۔ قدرے کے معنی تھوڑا،
باعث کے معنی وجہ، اجنبی کے معنی بیگانہ، پنہا کے معنی چھپا ہوا، بے بس مجبور، سبک رفتار سست رفتار، نحیف کمزور، جاں بلب مرنے کے قریب، سناشا جان پہچان، تصنع بناوٹ ریاکاری، باطن اندرونی، سیال مادہ بہتی ہوئی چیز، سرد مہری غفلت نظر انداز کرنا، دلدار دل رکھنے والا، محبوب دل رکھنے والا محبوب۔